بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون۔ گزشتہ 2-4 ہفتوں سے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو تفسیر مفسرین نے کی ہے، نقل کی جا رہی ہے، ابھی تک وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ تک ہم پہنچے ہیں۔ اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں متقین کو سمجھاتے ہوئے، اور وہی لوگ جو ایمان لائے یا ایمان رکھتے ہیں ان کتاب پر یا پھر اس کتاب پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کی گئیں، اور وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ جتنی بھی تفسیریں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی انشاءاللہ، مختصر ہی صحیح لیکن جامع و معنی رہیں گے۔ بندے نے اتنی ساری تفسیریں پڑھی ہیں، متقدمین کی بھی متاخرین کی، جیسے جیسے ان کو پڑھ رہا تھا بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی۔ ہر ایک مفسر نے الگ الگ تفسیر ہر ایک ٹکڑے کی بیان کی ہے۔ آپ کے سامنے 2-3 تفسیریں نقل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے ایک تو یہ تفسیر کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان قبول کرنے والے 2 طرح کے لوگ تھے۔ یہ تفسیر کرنے والے حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ 2 طرح کے لوگ تھے جو اللہ کے رسول کے زمانے میں ایمان قبول کرتے تھے۔ ایک تو مکہ کے کافر اور مشرک، وہ لوگ ایمان قبول کرنے والے تھے، تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ تک ان کا ذکر ہو گیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو وہاں پر ایمان قبول کرنے والے اہل کتاب تھے، یا تو وہ یہودی تھے یا پھر عیسائی تھے، جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے کیا کہ بھئی 2 طرح کے لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ۔ ایک مفسرین نے بہت اچھی انداز میں اس کو سمجھانے کی کوشش کی، کہا کہ دیکھو اس میں 3 طرح کی باتیں کی گئی۔ نمبر 1، اس سے یہ بات معلوم ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر جو آپ پر نازل کی گئی، تو نازل کرنے والی ذات الگ ہے، نازل ہونے والی چیز الگ ہے، اور جس کی طرف نازل کیا جا رہا ہے، قرآن بھیجا جا رہا ہے، وہ شخص بھی کیا ہے؟ الگ ہے۔ یہ تینوں الگ الگ ہیں۔ ورنہ عیسائیوں کے اندر 4 طرح کے طبقے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول ہی مانتے ہیں اور کوئی چیز نہیں مانتے، ایسے ہی، اور جن کے لیے اللہ نے مقدر کر رکھا ہو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے تو یہ ان پر ایمان لانے والے بنیں گے۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ، اور اس میں 3 ایسے لوگ ہیں، 3 طرح کے ایسے طبقے ہیں جو کرسچن جسے ہم کہتے ہیں، وہ لوگوں میں جو ہے الگ الگ خیالات ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ 3 خدا ہیں۔ کتنے خدا ہیں؟ 3 خدا ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام اور اللہ۔ ٹھیک ہے، ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ خدا ایک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا ایک حصہ ہے، پارٹ ہے۔ کیا ہے؟ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ تینوں جو طبقے ہیں اور ان کے جو نظریات ہیں وہ بالکل باطل ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی تردید کرتے ہوئے، بہت سارے لوگ یہ بھی عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں کہ جب بھی دنیا میں بگاڑ آتا تو پروردگار جو ہے
اپنے اوتار کو بھیجتا، تو وہ اوتار کے قائل ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود انسانی شکل و صورت لے کر دنیا میں آتے ہیں۔ اس طرح کے بھی لوگ ہیں، اس کی تردید کرنے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر وہ مفسر نقل کرتے ہیں، دیکھو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں کس پر؟ نازل کردہ کتاب پر۔ نازل کرنے والی ذات الگ ہے اور جو نازل ہو رہا ہے قرآن وہ الگ ہے، دونوں کا سمجھے الگ الگ ہے دونوں سے، اور اسی طریقے سے جس پر نازل کیا جا رہا ہے وہ ذات بھی کیا ہے؟ الگ الگ ہے۔ تو خدا رسول کے اندر نہیں سماتی، ٹھیک ہے، خدا رسول سمجھے، رسول خدا نہیں ہے۔ اتنی بہترین چیز انہوں نے سمجھائی۔ دوسری بات یہاں پر آگے اللہ فرما رہے وما انزل من قبل، اور وہ لوگ آپ سے پہلی کتابوں پر جو نازل ہوئی اس پر بھی کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ سے پہلے بہت ساری کتابیں نازل ہوئے، صحیفے نازل ہوئے، مشہور 4 ہیں، ایک تو 3 آپ سے پہلے اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی کتاب، ٹھیک ہے۔ تو آپ سے پہلے جتنی بھی کتابیں ہیں ان کو برحق ماننا ہمارے لیے کیا ہے؟ واجب ہے، ضروری ہے۔ لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی تھیں وہ بالکل برحق تھیں، اب جو موجود ہیں ان پر ایمان لانا واجب نہیں ہے، نہ ہی ان پر ایمان لانا ہے، اس لیے کہ اس میں تحریف کر دی گئی ہے، اس میں ملاوٹ کر دی گئی ہے۔ اب ملاوٹی چیز پر نہ ایمان لانا ہے، نہ اس کو پڑھنا ہے، نہ اس پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ 3 چیزیں میں نے بتائیں۔ مفسر کیا نقل کرتے ہیں کہ ان پر ایمان لانا واجب ہے، ٹھیک، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہو گیا تو قرآن کی وجہ سے اس پر عمل کرنا بھی کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا، اب اس پر عمل کر سکتے نہیں۔ تو ایک اور مفسر کیا نقل کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا جو آپ پر کتاب نازل ہوئی اور جو آپ سے پہلے کتابیں کیا ہوئی؟ نازل ہوئی۔ ان آیت کے 2 ٹکڑوں سے جو ہے، اس آیت کے 2 ٹکڑوں سے ختم نبوت جو ہے ثابت ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت کو واضح طور پر بیان فرمایا، اگر وہ آیات نہیں ہوتی تو اس آیت کے ٹکڑے سے بھی ہمیں کیا ہے؟ ختم نبوت۔ ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ ختم نبوت ایک ایسا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی نئی شریعت آنے والی نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل کر دیا گیا اور قیامت تک یہی دین کیا ہے؟ باقی رہنے والا۔ تو بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، تو یہاں پر اگر کوئی نیا نبی آتا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے کہ بھائی آپ کے بعد جو کتاب آنے والی ہے فلاں شخص پر نازل ہوگی تو اس پر بھی آپ کو کیا لانا ہے؟ ایمان لانا ہے۔ اتنی وضاحت کے ساتھ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ پر جو کتاب نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لانے والے اگر ایمان لائیں گے تو متقی میں ہوں گے، اور آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لائیں گے تو وہ کیا ہوں گے؟ متقی ہوں گے۔ تو اگر کوئی نیا نبی آنے والا ہوتا یا پھر کوئی نئی شریعت آنے والی ہوتی تو اللہ اس کا ضرور کیا کرتے؟ ذکر فرماتے۔ تو اللہ نے ذکر نہیں کیا، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول آخری رسول اور آخری کیا ہے؟ پیغمبر ہیں، نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، ٹھیک ہے۔ ایک تو بات یہ۔ دوسرا ایک اور چھوٹی سی بات میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں کہ اہل اسلام کی میں نے آپ کے سامنے بات کی کہ بھئی 2 طرح کے کیا ہیں؟ مسلمان ہوئے، ایک تو کفار اور مشرک تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تک ان کا ذکر کیا گیا، جیسا کہ صحابہ کرام تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ اور آگے جو ہے یہود اور عیسائیوں کا ذکر ہے کہ بھائی وہ لوگ جیسے کہ عبداللہ ابن سلام، جب بھی یہودیوں کا ذکر آئے گا یا پھر عیسائیوں کا ذکر آئے گا تو ان میں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہی آتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے جو بھی نبی تھے ان کی شریعت پر بھی عمل کیا، اور اللہ پر قرآن نازل ہونے کے بعد اس پر بھی انہوں نے کیا؟ ایمان قبول کر کے، اسلام انہوں نے قبول کر کے عمل کیا۔ تو اس میں بہت سارے ہیں کہ ایک
لیکن حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکثر نام آپ کیا کریں گے؟ سنیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی عالم کیا ہے، انہوں نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر کیا کیا ہے؟ عمل کیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ فرمایا، قرآن ان کے سامنے پڑھا، تو کیا ہے، انہوں نے قرآن پر بھی عمل کیا، اسلام قبول کر کے۔ تو ان کے لیے 2 اجر ہو گئے، اس شریعت پر عمل کرنے کا بھی اور اس شریعت پر عمل کرنے کا بھی۔ تو ان کے لیے یہاں پر کیا ہے، ترجمہ یوں کرتے ہیں مفسرین کہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل ہوئی یعنی قرآن پاک پر، اور ان پر بھی جو آپ سے پہلے یعنی موسیٰ علیہ السلام پر، گویا کہ ان کے لیے یہاں پر کیا ایک بشارت دی گئی۔ مفسر کیا کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن سلام جیسے جو بھی صحابہ کرام تھے یا پھر جو بھی اسلام قبول کرنے والا ہے، ان کے بارے میں یہاں پر کیا ہے، بشارت دی جا رہی ہے کہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اس پر بھی عمل کرنا ان کو نصیب ہوا اور اس پر بھی ان کو عمل کرنا کیا ہوا، نصیب ہوا۔ ٹھیک ہے، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے دن پر کیا رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ ابتدا کر رہے ہیں ایمان رکھنا، اور یہاں پر آخرت کی جب بات آئی تو کیا کہہ رہے ہیں، یقین رکھنا۔ ایمان اور یقین دونوں میں فرق ہے۔ ایمان کا مقابل آتا ہے کفر، کیا آتا ہے، کفر، اور یقین کا مقابل آتا ہے شک، تردد جسے کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھو ایمان کے اندر آخرت کی بھی بات آ گئی نا، اور اس کو وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کا کیا کر رہے ہیں، ذکر فرما رہے ہیں۔ تو اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ دیکھو آخرت پر کیا رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اگر آخرت کے بارے میں ذرہ برابر بھی تردد یا شک ہو تو وہ ایمان سے کیا ہو جاتے ہیں، آخرت کے بارے میں ذرہ برابر تردد یا شک نہیں چلے گا، ذرہ برابر تردد یا شک نہیں چلے گا۔ ایمان ہے، اب ایمان کے اندر صرف تصدیق کرنا اور اعمال، سمجھے، اقرار، یہ 3 چیزیں آتی ہیں کہ دل سے یقین کرنا۔ ایک آدمی نے دل سے یقین کر لیا کہ بھائی میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، ٹھیک ہے، اب وہ نماز نہیں پڑھ رہا، اس کو ایمان والا کہیں گے نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، اب وہ جو ہے زبان سے بول بھی نہیں رہا، بیچارہ گونگا مان لو، تو اس کو ایمان والا کہیں گے نہیں کہیں گے، ایمان والا کہیں گے۔ لیکن جب آخرت کی بات آئی اس سے پوچھا جائے گا کہ بھائی تجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین ہے یا نہیں ہے، اگر وہ ایک ہے شک یا تردد کا اظہار کرے تو پھر وہاں پر کیا آ جاتا ہے، مفسرین نقل کرتے ہیں اس کے ایمان کا کیا آ جاتا ہے، مسئلہ آ جاتا ہے۔ ایمان کا کیا ہے کہ یقین ہونا چاہیے، اللہ اسی لیے یہاں پر صرف ایمان کی بات نہیں کہ یقین کی کیا کر رہے ہیں، اب یہاں سے ایک چند باتیں جو ہے آتی ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ سے۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہاں پر ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ پہلے لوگ انکار کرتے تھے، اب سب اقرار کر رہے ہیں کہ اس دنیا کو ختم ہونا ہے، وہ چاہے کسی طریقے سے بھی ہو، اور وہ اپنے طور پر کچھ بھی لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہوں یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، دوسری جگہ یا پھر دوسرے گرہ پر ہمیں جا کر کیا کرنا ہے، بسنا ہے، ان کا جو بھی نظریہ ہو۔ پہلے جو انکار کر رہے تھے آج وہ اقرار کر رہے ہیں کہ یہ دنیا کیا ہوگی، ختم ہوگی، ٹھیک ہے، تو یہ دنیا ختم ہونا یقینی ہے۔ دوسری بات، اب یہ جب دنیا ختم ہوگی تو دنیا ختم ہونے کے بعد تو کچھ ہوگا، ایسے ختم نہیں ہو جائے گی، کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے۔ تو جتنے بھی مذاہب ہیں ہر مذہب کے اندر مرنے کے بعد کو بیان کیا گیا ہے، مرنے کے بعد کیا کیا ہے، چاہے وہ مذہب حقہ ہو یا مذہب باطلہ ہو، ٹھیک ہے، رسول کے ذریعے بیان کیا گیا ہو یا کسی نے گھڑ لیا ہو، ہر ایک کے اندر مرنے کے بعد کے واقعات بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ جہنم یا جنت کے ذریعے ہو، دوزخ ہو، سورگ ہو، نرک ہو، یا جو بھی الفاظ ذکر کیے جاتے ہوں ان کا ہر ایک مذہب کے اندر ذکر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر ایک بات یہ معلوم ہوئی، یہ دنیا کو ختم ہونا ہے، اب اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد یہاں پر جو کچھ کیا گیا ہے ایسے ہی نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ اس کا باقاعدہ حساب کتاب دینا ہوگا، کسی کے سامنے حساب کتاب دینا ہوگا
کسی کے سامنے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات اس سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے، اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم مان رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، لیکن ان کو اتنا تو یقین ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو کسی نہ کسی نے ہمیں کیا کیا ہے، بھیجا ہے۔ چاہے وہ سائنسی طور پر کچھ بھی بیان کریں کہ بھائی ایک مرد اور ایک عورت کے جمع ہونے کے بعد جو ہے جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے، کچھ چیزوں کی وجہ سے انسان وجود میں آتا ہے، یہ ان کی سوچ ہے، ان کی کیا ہے، سوچ ہے۔ حالانکہ ان کی یہ سوچ باطل بھی ہو جاتی ہے۔ کئی مرتبہ جو ہے جب ٹیسٹ کیا جاتا ہے، مرد کے اندر بھی کوئی خرابی نہیں ہوتی ہے، عورت کے اندر بھی کوئی خرابی نہیں ہوتی ہے، اور جب دونوں ملاقات بھی کرتے ہیں اس کے باوجود بھی سال گزر جاتے ہیں، اولاد نصیب۔ حالانکہ سائنس یہ کہہ رہا ہے کہ دونوں کو ہو جانا چاہیے، لیکن ہوتا اس بات کا وہ بھی اقرار کرتے ہیں ایسے ہمارے پاس کیسز ہیں۔ تو ہم اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہ اولاد کا ہونا یا دنیا میں آنا یہ کس کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے۔ وہ اپنے طور پر ایک تھیوری بیان کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، تھیوری بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم آئے ہیں، اب جب ہم دنیا میں آئے ہیں تو دنیا کے اندر یہاں پر جو کچھ اچھا ہوگا یا برا ہوگا اس کو کچھ نہ کچھ بدلہ بھی کیا ہے، ضرور ملے گا، کچھ نہ کچھ بدلہ ضرور ملے گا۔ ورنہ اگر بدلہ وغیرہ نہیں ہوتا تو ہر آدمی اپنے اعتبار سے امیر ہوتا اور ہر اعتبار سے آدمی جو ہے کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ آج دنیا میں محتاج ہے یا پھر اس کو کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اسے یہ جو کچھ وہ کام کر رہا ہے یا پھر اس سے جو کچھ ہو رہا ہے، اچھا ہو یا برا، اس کو جو ہے کیا دینا ہے، حساب دینا ہے۔ اب حساب کہاں دینا ہے؟ مسلمان کہتے ہیں، اسلام کہتا ہے کہ اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد ایک اور دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے، بنائیں گے، جس میں حشر کا میدان قائم ہوگا، اور وہاں پر مسلمانوں کو یا پھر ہر ایک کو جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا جو آخری انسان ہوگا سب کو جمع ہونا ہے اور اپنے اچھے برے اعمال کا کیا دینا ہے، حساب دینا ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں مفسرین نے یہاں پر بیان کی ہیں، لیکن ہمارے لیے یہاں پر کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، متقین کی صفت کو بیان کر رہے ہیں۔ متقین کسے کہتے ہیں؟ ہدی للمتقین پر بات چل رہی تھی۔ وہ متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہو، نماز قائم کرتا ہو، اور خرچہ یعنی کیا کہتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتا ہو، اور اللہ کے رسول پر جو کتاب نازل ہوئی، اللہ کے رسول پر جو کتاب نازل ہوئی اس کو بھی مانتا ہو، عمل کرتا ہو، اور جو اللہ کے رسول سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ان پر بھی ایمان رکھتا ہو، عمل کرنا ایمان رکھتا ہو، اور آخرت کے دن پر کیا رکھتا ہو، یقین رکھتا ہو۔ اگر یہ سب چیزیں کسی ایک آدمی کے اندر آپ دیکھیں تو وہ کیا ہوگا، متقی ہوگا۔ اور متقی کی یہ کتاب کیا کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے۔ تو آدمی کو رہنمائی حاصل کرنا ہے قرآن کریم سے، تو ان صفات کو اپنے اندر کیا کرنا ہوگا، پیدا کرنا ہوگا اور ان پر عمل کرنا ہوگا، تب جا کر ہمیں یہ قرآن رہنمائی کرے گا۔ قرآن تو رہنمائی کرتا ہی کرتا ہے، لیکن اس رہنمائی کا فائدہ ہم کب اٹھائیں گے، ان صفات پر عامل ہونے کے بعد۔ تو یہ ہمارے لیے فائدہ ہے کہ آپ کے سامنے ان صفات کو بیان کیا گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان صفات پر جو عمل کرنے کی جو چیزیں ہیں ان پر اللہ ہم کو عمل کرنے کی کیا عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ جو ایمان لانے کی چیزیں ہیں ان پر یقینی طور پر ایمان رکھنے کی اللہ ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اب رہی بات، یہ تو ایمان لا لیا، آخرت ہو گئی، اب آخرت کے بعد کیا ہے، ان آیتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ جو ہے بیان فرمائیں گے انشاءاللہ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اس کی جو بھی تشریح یا تفسیر ہوگی ہم مفسرین کی تفسیروں کے اندر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ وآخر الحمدللہ۔